اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم میں اللہ فرماتے ہیں کہ رومی جو اہل کتاب تھے وہ ایرانیوں سے شکست کھا گئے جو بت پرست یا آتش پرست تھے۔ اس واقعہ سے مکہ کے مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ دیکھو اہل کتاب جو خدا کو ماننے والے ہیں شکست کھا چکے ہیں۔ اللہ پاک نے اس موقع پر بشارت دی کہ وہ اہل کتاب ضرور اور جلد غالب ہو جائیں گے اور کفر کو شکست ہوگی، اور چنانچہ بعد ازاں یہی ہوا اور ایمان والوں کو خوشی ہوئی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا اور وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے اور خود مخلوقات عالم کو وہ ایک وقت تک ہی قائم رکھے گا، لیکن اس بات پر کفار کو یقین نہیں ہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے زیادہ قوت والے اور زیادہ مال و دولت والے لوگ اب کہاں گئے؟ ان کے پاس بھی رسول بھیجے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ ہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ قیامت کا انکار کرنے والے اس دن خود اپنے معبودوں کا انکار کرنے لگیں گے اور ان کے معبود ان سے الگ ہو جائیں گے، لیکن اللہ پر ایمان لانے والے اور عمل صالح والے لوگ جنت میں اکرام پائیں گے۔ پس اللہ ہی کو صبح و شام یاد کرو اور اسی کو سب حمد زیبا ہے۔ اسی اللہ کی حمد کرو جب کچھ دن باقی رہے اور دوپہر کو بھی۔ وہی اللہ مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کرتا ہے۔ وہی مردہ زمین کو بھی زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے پہچاننے کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ اے انسان تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے کہ تم ان سے آرام اور راحت پاؤ۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگتوں میں فرق کر دیا، حالانکہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو۔ ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے لیے رات آرام کے لیے بنائی اور دن کسب معاش کے لیے بنایا۔ ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ بجلی جو تمہیں ڈرا دیتی ہے وہ بارش کی امید دلاتی ہے، جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ صرف اللہ کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب قبروں سے باہر نکل پڑو گے۔ وہی ہے کہ زمین و آسمان اسی اللہ کے زیر فرمان ہے۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور پھر پیدا کرے گا۔ وہی ہے جو زمین و آسمان میں سب سے برتر شان والا، عزت والا، حکمت والا ہے۔ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے مال و متاع میں شریک نہیں کرتے اور ان کو تصرف کا حق نہیں دیتے تو پھر خدا کے ساتھ دوسروں کو کس طرح شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہی دین سیدھا اور سچا ہے۔ پس اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے ڈرو، نماز پڑھو، مشرک نہ بنو۔
لوگوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رب کو پکارتے ہیں، اور جب رحمت آتی ہے تو وہ پھر اپنے رب کو فراموش کر کے شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہی تکلیف اور راحت پہنچانے والا ہے، اور وہی رزق میں کشادگی اور تنگی پیدا کرتا ہے، جس سے ایمان والوں کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور دوست احباب کو اس نیت سے نہ دو کہ ہم کو وہ اس سے زیادہ دیں گے، تو اس طرح کے دینے سے برکت اور ثواب بالکل ہی نہیں ہے۔ نام اور شہرت کے لیے خیرات نہ کرو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو پیدا کر سکتا ہے، جو روزی دے سکتا ہے، جو مار سکتا ہے، جو زندہ کر سکتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں، دنیا میں فتنہ فساد دراصل انسان کی برائیوں ہی کی وجہ سے ہے، اور ان کا علاج صرف یہ ہے کہ دین فطرت یعنی اسلام کی حکیمانہ تعلیمات کو اختیار کیا جاوے۔ مشرکوں کا انجام دیکھ لو اور اللہ سے رشتہ جوڑ دو، ورنہ وہ دن آنے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اور جو شخص کافر ہے اس کے کفر کا وبال اسی شخص پر ہے، اور جو شخص عمل صالح اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے وہ ہوائیں بھی ہیں جو بارش اور پیداوار کی خوشخبری لاتی ہیں، اور کشتی اس کے حکم سے چلا کرتی ہے۔ ہواؤں سے بادل اٹھتے ہیں، ان کے بیچ سے می برستا ہے، بارش آتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ایسی ہوا بھیج دے کہ کھیتی سرسبز و شاداب سے یکلخت زرد ہو جائے، اور اس حالت میں ناشکری کرنے لگتے ہیں اور پہلی نعمت سے انکار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی رسول آتے رہے، لیکن لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان اندھوں اور بہروں کو کہاں تک بتائیں گے؟ آپ تو انہی کو سنائیے جو ایمان لائے ہیں، اور ہم حکم پر چلتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے سیدھے رستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ناتواں پیدا کرتا ہے، پھر قوت بخشتا ہے، اور قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا اللہ ہی لے کے آتا ہے۔ اسی میں سب قدرت ہے اور اسی کو سب علم ہے۔ کفار جب آخرت کی وسعت کو دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی کو ایک گھڑی سمجھیں گے، بلکہ اس پر وہ قسم کھائیں گے۔ اس دن ظالموں کو نفع نہیں دے گی، ان کی کوئی معذرت ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ اور بے شک اللہ نے قرآن نیکوکار لوگ کے لیے ہی سیدھا رستہ بتانے والا بنا کے اتارا ہے، اور اللہ نے قرآن میں مختلف مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ تنبیہ حاصل کریں، لیکن کفار ہمیشہ جھٹلاتے رہتے ہیں، اور اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمت رکھیں، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منکروں کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔